ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک عیسائی، ایک بدھسٹ، ایک جینی، سب کو لے کر کمیٹیاں بنیں گی. ملک میں سابق چیف جسٹس کو ہم لوگ صدر بنائیں گے. ہر صوبے میں جو سینئر جج ہوگا اسی فکر کا کہ وہ اس بات کو مانتا ہو دو بنیادی باتیں ہیں: ایشور ایک ہے، ہم کو اس کی عبادت کرنی ہے، انسانیت ایک خاندان ہے. یہ دو بنیادی پوائنٹ ہیں جو ان کو مانے گا وہی ہمارے ساتھ شریک ہوگا. اور جو اس کو نہیں مانتا، ڈسکریمنیشن کو مانتا ہے، نفرت کو مانتا ہے، تفریقے کو مانتا ہے، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ صاحب آپ بھی دور رہیے، ہم بھی آپ سے دور ہی رہیں. اس لیے کہ ہم محبت پھیلانا چاہتے ہیں، بھائی چارہ پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ملک میں ایک نئی تاریخ بنانا چاہتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ سے، ایشور سے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے. جو نفرت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نفرت ہے، ان سے جب آپ دور رہیں گے تو نفرت ختم کیسے ہوگی؟ ہاں نہیں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ بات جو کہی میں نے وہ صرف یہ کہ بھائی اگر کوئی شخص ضدی ہے اور نفرت کے راستے کو چھوڑ نہیں سکتا، نہیں تیار ہے، تو پھر ہم اس سے بچیں گے. لیکن پہلے نمبر پر ہم سب سے ملیں گے. ہم ہر نفرت والے کے دل میں محبت ڈالیں گے. ہمیں کوئی پتھر مارے گا ہم پھول پھینکیں گے. ہمیں گالی دے گا تو ہم گالی سے جواب نہیں دیں گے. یہ بالکل طے ہے ہماری پالیسی. اس لیے ملک میں جتنی بھی تنظیم ہے، RSS کی تنظیم ہو، اس کی شاخیں بجرنگ دل ہو، وشو ہندو پریشد ہو، سب سے ہم ملیں گے. ہمارے یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. ہم انہیں بھائی سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بھائی نہیں سمجھتے، دشمن سمجھتے ہیں. تو پھر یہ ان کی سوچ ہے. ہم انہیں بھائی سمجھتے ہیں. ابھی تک الگ ہر مذہب کی تنظیم ہوتی تھی اور ہوتی ہے، لیکن اب یہ کہ ملی جلی ایک تنظیم. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا، اس کا دائرہ صرف زوجین ہے. میاں بیوی کے تعلقات سے آگے اس کا کوئی کام نہیں. لہذا وہ اپنا کام کرے گا. میاں بیوی کے جو مسئلے ہوں گے، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، وہ اسی بحث میں ہے. آج طلاق ثلاثہ کا موضوع چل رہا ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں. لیکن ہمارا دائرہ صرف نکاح نہیں ہے. ہمارا دائرہ صرف میاں بیوی کے تعلقات نہیں، پورے ملک کے تمام لوگوں کے، تمام مذاہب کے ہر مسئلے سے متعلق تعلقات. سنی وقف بورڈ تو یقیناً پارٹی ہے، لیکن مقدمہ کیونکہ جمیعت العلماء کی طرف سے بھی ہے، پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی ہے، تو سپریم کورٹ کے ہاں تو سب فریق ہے. لہذا جو بھی فیصلہ آئے گا اس فیصلے کا تعلق سنی وقف بورڈ سے بھی ہوگا اور پرسنل لا بورڈ سے بھی ہوگا، جمیعت العلماء سے بھی ہوگا، اور ادھر نرموہی اکھاڑے سے بھی ہوگا، ہندو مہاسبھا سے بھی ہوگا. تو یہ مجبوری ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے سب کا مقدمہ قبول کر لیا ہے اور وہ چل رہا ہے 10-12 سال سے سپریم کورٹ میں، اور یوں چل رہا ہے 25 سال سے. شری روی شنکر صاحب تو پہلے دن سے ہے، وہ تو ساتھ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ ساتھ رہے، اور ان جیسے جتنے بھی اس ملک میں بڑے بڑے سنت مہنت ہیں سبھی ساتھ رہیں. اور جہاں تک ان کی بات ہے، میں نے ان سے یہ بات میں نے ان تک پہنچوا دی کہ آپ ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے بلا وجہ کا انتشار پیدا ہو، یعنی عگول کبھی نہ کہیں. ظاہر ہے کہ میں مانتا ہوں کہ دھمکی نہیں دی آپ نے، لیکن ایسا لفظ جس کو لوگ دھمکی کے معنی پہنا دیں وہ بھی نہ بولے. نمبر 1. نمبر 2، یہ فریق جو ہے ان سے ملیں آپ. ہم سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو ہر انسان کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہر آدمی کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن آپ کو چاہیے کہ پرسنل لا بورڈ سے ملیے، جمیعت العلماء سے ملیے، سنی بورڈ سے ملیے. ابھی تو ہندو ہی نہیں مان رہے آپ کو. وہاں بابا کہہ رہے ہیں اجودھیا کے کہ ہم اجودھیا میں گھسنے نہیں دیں گے. تو اب اگر ایک طرف اتنا ٹینشن ہے، اور عام طور پر وشو ہندو پریشد اور ہندو تنظیمیں کہہ رہی ہیں کورٹ کا کچھ بھی فیصلہ ہو ہم مندر بنا کے رہیں گے. تو اب ایک طرف کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے، ایک طرف اتنا جو ہے شدت والا موقف ہے کہ وہ کسی بات کے لیے تیار نہیں. تو سمجھوتا کیسے ہو؟ سمجھوتا تو اس وقت ہوتا ہے جب میز پہ بیٹھے لوگ ٹھنڈے انداز سے بات چیت کریں تو کوئی حل نکلتا ہے. لیکن وہ گرما گرم بیانات کا بازار چل رہا ہے، اور میڈیا بھی اس میں حصہ لے لیتا ہے. میڈیا والوں سے بھی بڑی عاجزانہ درخواست ہے، ایشور کے حوالے سے درخواست ہے کہ آپ بھی محبت پھیلائیے، بھائی چارے کو عام کیجیے، نفرتوں کو دور کیجیے. جی ہاں، یہی ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم لوگ جو اسلامک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو موقع دیا جائے گا، سب کے داخلے ہوں گے.
اور جو ٹیچرز ہوں گے وہ بھی سب مذہب کے لوگ ہوں گے، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں، خاص طور پر آج کل اسلام کے بارے میں زیادہ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے ایکسٹریمزم کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، تو اس سے بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ صحیح بات لوگوں کو قرآن کی معلوم ہو، نبی کے بارے میں معلوم ہو اور اسلام کے قانون کے بارے میں معلوم ہو۔ اگر صحیح بات معلوم ہوگی تو اپروچ بدل جائے گا، ایکشن بدل جائے گا۔ یہ دباؤ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ تھی کہ ہم لوگوں نے کوشش کی فریقوں سے مل کر، یعنی سنی بورڈ سے ہماری مسلسل بات ہوئی، مسلح بورڈ میں میری بات ہوئی، ایگزیکٹو کونسل میں جمعیت العلماء کے مولانا ارشد صاحب بھی وہاں موجود تھے، کسی نے بھی اتفاق نہیں کیا، یہی سب کہتے رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہمیں انتظار ہے۔ تو اب ہم لوگ ناکام ہو گئے، یعنی روی شنکر صاحب بھی ناکام ہو گئے، ان کی بات وی ایچ پی نے نہیں سنی، ان کی بات جو ہے وہاں نہیں سنی جا رہی ہے اجودھیا میں۔ تو اب جب ان کی بات بھی نہیں سنی جا رہی، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، تو پھر ہم لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ چلیے بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری مجبوری کی صورتحال ہے۔ میں نے تو یہ بات کہی کہ اگر اویسی جیسے لوگ اس میں رہیں گے تو میں نہیں رہوں گا۔ آپ نے لکھ کے یہ بات دی ہے؟ لکھ کے نہیں دی ہے، میں نے کہا اویسی صاحب ہوئے، کمال فاروقی ہوئے، قاسم رسول ہوئے، یوسف بچالہ ہوئے، ان کو اگر الگ کیا جائے گا تو پھر میں اس کے بعد سوچ سکتا ہوں۔ ورنہ یہ بات انیس انصاری صاحب نے ایک میٹنگ میں ان سے کہی تھی کہ پہلے آپ یہ مانیے کہ یہ سنی وقف بورڈ کی جگہ تھی، پھر آپ ان سے کہیے کہ صاحب گفٹ کر دیجئے۔ آپ گفٹ کی بات کرتے ہیں جب تک ملکیت ہی طے نہیں، اس لیے پہلے ملکیت طے ہو تو مالک ہی تو گفٹ کرے گا نا، اس لیے یہ پوائنٹ تھا۔ لیکن جہاں تک بات اس کی ہے کہ صاحب روی شنکر سے بات ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، میں تو پھر کہہ چکا ہوں کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کرتا رہوں گا، اور ہر شخص کی اگر کوئی زبان سے غلط بات نکل جائے گی تو انسان ہی ہوتا ہے، اس سے کہیں گے کہ رجوع کر لیجئے، اس سے رجوع کر لیجئے۔ اور جب وہ خود بیان دے رہا ہو کہ میں دھمکی کے بارے میں خواب پہ بھی نہیں سوچ سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری زبان سے ایسی بات نکلے، تو اسے مان لینا چاہیے، کیونکہ جھگڑے کو بڑھانا اچھا نہیں ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے جھگڑے ختم کرنے چاہیے۔ نہیں ایسا نہیں، میں نے تو دیکھیے میرا ان سے اختلاف تقریباً 3-4 سال سے چلا آ رہا ہے، ایک اس بنیاد پر چلا آ رہا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کیس شاہبانوں سے لے کر آج جو اس وقت بابری مسجد کا ہر کیس میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور 90-95% بجٹ اس میں جاتا ہے۔ میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ طریقہ بند کیجیے، آپ جو بجٹ ہے اس کو عوام پر خرچ کیجئے، لوگوں کے پاس جائیے، عورتوں سے ملیے، مردوں سے ملیے، کہ وہ ان کے مسئلے اتنے الجھے ہی نہ کہ کورٹ میں جائیں۔ بس بتا رہا ہوں، ایک یہ موضوع۔ دوسرا موضوع طلاق کا، کہ صاحب 3 طلاق ہو جاتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ صاحب اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی شخص 3 طلاق دے تو 1 ہوتی۔ اگر وہ اس بات کو مان لیتے تو سپریم کورٹ میں نہ فیصلہ خلاف آتا، نہ پارلیمنٹ کا بل خلاف آتا، لیکن انہوں نے اپنی ضد میں نہیں مانا، جس کا نقصان سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ہوا اور پارلیمنٹ کی طرف سے ہوا۔ تو اب دونوں طرف سے پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے جہاں تک وہ بیان سنا ہے، اور پھر ان کا جواب جب اخبارات میں آیا، ٹی وی چینل پر آیا کہ سیریا بنا دیا جائے گا، تو اس بیان میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، ایک بات کہی تھی کہ جو حالات عراق کے ہو رہے ہیں، سیریا کے ہو رہے ہیں، یمن کے ہو رہے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے جواب میں جب ان کے خلاف یہ بات اٹھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں دھمکی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، خواب میں کسی کو دھمکی نہیں دے سکتا، کیسی بری بات اور کیسا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مذہبی آدمی اگر وہ اپنے مذہب میں سچا ہے تو وہ ایسی زبان اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن میں روی شنکر جی سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو 2 کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ جو پارٹی ان سے ملیے، ان کو راضی کیجئے، باہر کوشش سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات ان سے یہ کہتا ہوں کہ زبان پر ایسا کوئی لفظ بھی نہ لائیے جس سے جھگڑا ہو، پھر میڈیا اس کو مصیبت بنا دے اور پھر آپ کے خلاف بات ہو۔ یہ بہرحال میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے بچیے، تاکہ جو کام ہو بھائی چارے کا کام ہو، صحیح ماحول میں ہو۔ دیکھیے ان سے تو جو بات ہونی ہے ابھی تک اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ فریق تیار نہیں۔ کوئی بھی مسئلہ کورٹ میں جو چل رہا ہے اس میں جب تک فریق کو آپ راضی نہ کریں، سنی وقف بورڈ ہے ادھر، مثلا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہے، ادھر ہندو مہاسبھا ہے، وشو ہندو پریشد ہے، نرموہی اکھاڑا ہے، یہ فریق ہے۔ ہم لوگوں نے بہت چاہا کہ کسی طرح یہ قریب آئیں اور اتفاق کر لیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پرسنل لا بورڈ نے اتفاق نہیں کیا، جمعیت العلماء نے نہیں کیا،
ادھر ان کی طرف سے بھی جواب اچھا نہیں ملا روی شنکر صاحب کو. تو میں نے یہی کہا کہ جب دونوں فریق قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہم لوگ پھر بلا وجہ اس میں چوں لگیں, پھر ہمیں کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. تو میں نے پھر اس کا اعلان کیا 6-7 دن پہلے کہ ہم بھی کورٹ کا انتظار کرتے ہیں, کیونکہ فریق تیار ہے کو بھی سمجھ سکے, وہ بائبل کو بھی سمجھ سکے, وہ زندوستہ کو بھی سمجھ سکے, مذہبی کتابوں سے واقف ہو, تاکہ مذہبوں کے درمیان تعارف ہو, انٹروڈکشن ہو, ایک دوسرے مذہب سے واقفیت ہو, اور بات جو کی جائے پوری سمجھ کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ اور واقفیت کے ساتھ کی جائے. ایک ایسی یونیورسٹی ابھی نہیں ہے ملک میں جس کا مقصد یہ ہو کہ تمام مذہبوں کے درمیان ایک ایسا اتفاق ہو کہ جن کے سامنے پورا تعارف پیش کیا جائے, قرآن کا تعارف, حدیث کا تعارف, فقہ کا تعارف. بہت سے غیر مسلم مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی طلاق, 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے, فلاں مسئلہ کیا ہے. بالکل ان کے ذہن میں نہیں ہوتا, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, تو بتانا پڑتا ہے پوری تفصیل ان کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کہاں سے وجود میں آیا, اس کی حیثیت کیا ہے, یہ ساری تفصیلات ان کو سمجھانی پڑتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے جو جوان ہیں ان جوانوں کو معلومات ہو مذہبوں کی, اور کھلے پن کے ساتھ ہو. مذہب کی تعلیم کوئی چھپ چھپ کر دینے والی چیز نہیں ہے. کھلم کھلا بتائیے کہ ایک ایشور, ایک اللہ کی پوجا کرو. اے مندر والوں, مسجد والوں, گردواروں والوں, چرچ والوں, ایک ایشور کی پوجا کرو اور تمام انسانیت سے محبت کرو. ہر انسان کو انسان کی طرح دیکھو. افریقہ کے کالے ہوں یا یورپ کے گورے ہوں یا ہندوستان کے سانولے ہوں, سب برابر ہیں, کوئی اونچ نیچ نہیں, کوئی بھید بھاؤ نہیں. اس حقیقت کو پوری قوت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بورڈ کا اعلان ہوا اور ہم لوگوں نے اس کا اعلان نیٹ پہ ڈالا اور یہ کہا کہ لوگ اپنی طرف سے اپنے نام بھیجیں اور جن حضرات سے کوئی اتفاق ہو ان کے نام بھیجیں. اور ابھی ہم لوگ کنوینر متعین کریں گے ہر صوبے میں, پھر اس کے بعد ہر ضلع میں کارروائی ہوگی. تو 2-3 دن کے اندر کشمیر میں, سری نگر میں, اور جموں میں, لداخ میں ہمارے کنوینر طے ہو گئے. کے لیے مذہب نہیں آیا, تو پہلے انسانیت ہے, مانوتا پہلے ہے, انسانیت پہلے ہے, ہیومینٹی پہلے ہے. پہلے انسان بننا سیکھو, پھر مندر میں بیٹھنا, پھر چرچ میں بیٹھنا, پھر مسجد میں جانا. ارے جھگڑے اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تم نے اپنے کو قابو میں نہیں کیا. سیٹینک فورسز تم پر غالب آ گئی, تمہارا دماغ اغوا کر لیا گیا, تمہارا دل کسی نے لے لیا, تم کو درندہ بنا دیا, جنگل بنا دیا شہروں کو. یہ وہ صورتحال ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے سنجیدگی سے, محبت سے, بھائی چارے سے. ابھی تک اس ملک میں 1947 سے ہی کیا, انگریزوں کے دور سے کوئی بھی ایسا بورڈ, کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن, کوئی بھی ایسی ایسوسیشن نہیں بنی جس میں مسلمان بھی ہوں, ہندو بھی ہوں, سکھ بھی ہوں, عیسائی بھی ہوں, یہودی بھی ہوں, بدھسٹ بھی ہوں, جینی بھی ہوں. یہ ایک پہلی کوشش ہے کہ سارے مذہب کے لوگ جن کے پیچھے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں سب مل کے بیٹھیں.